آخرکار سچائی ایان پر کھلنے لگی جب ہارون بھی ایان کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ انسان اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں پاتا۔ ایان تب تو ہارون کی بات کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن بعد میں جب مراد ایان سے بات کرتا ہے کہ تم کیوں تابین پر شک کر رہے ہو، تمہیں تابین پر شک نہیں کرنا چاہیے، تو اس بات پر ایان ہارون سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جو خط تھے اور وہ جو لڑکا تھا اسے بھی میں جھٹلا دوں؟ مراد جو کہ ایان کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات مانو، تو ان سب باتوں کو اریبہ کی سازش سمجھ کر بھول جاؤ اور سمجھو کہ تابین ایسا نہیں کر سکتی۔ تابین جو تم سے بچپن سے محبت کرتی آئی ہے، اور اب جب اس کا خواب سچا ہونے جا رہا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایسی فضول حرکتیں کر کے تمہیں گنوانا پسند کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایان جو کہ مراد کی باتوں کو سمجھتا تو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہیں پر دوسری طرف عدنان، جس نے اریبہ کے کریڈٹ کارڈ کی رسید دیکھی تو یہ بات دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اریبہ نے آخرکار ہیوی بائک کس کو گفٹ کی۔ ہیوی بائک آخرکار اریبہ کس کو گفٹ کر سکتی ہے؟ عدنان جو کہ اریبہ پر شک کرنے لگا ہے۔ اریبہ جو کہ سمجھتی ہے کہ وہ عدنان کو بیوقوف بنا کر کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اریبہ اس بات سے انجان ہے کہ اریبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی تمام تر معلومات عدنان تک ضرور جاتی ہیں۔ وہیں پر ایک بار پھر سے اریبہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سے بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے اریبہ ایان کو کہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ تم اور تابین ایک ہو جاؤ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، انسان اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھلا پاتا۔ اس بات پر ایان اریبہ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، انسان کبھی بھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھلا پاتا، لیکن ایک انسان کے لیے اپنی پہلی محبت بھلانا تب بہت آسان ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی جب ایسا ہوتا ہے تو محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی سمجھو میری محبت تمہارے لیے نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے، تو میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، اس بات کو تو تم رہنے ہی دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر جب ایان اور اریبہ گھر پہنچتے ہیں اور اریبہ ایان کی گاڑی سے باہر نکلتی ہے تو تابین کو دیکھنے کے بعد ایک اور موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے ایان سے کہ بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتے تو میں یوں ہی ذلیل و خوار ہوتی رہتی۔ ایان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایان جو کہ اریبہ کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو تابین کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو باتیں مراد نے کہی ہیں، کہیں اگر واقعی ہی میں وہ باتیں سچی ہیں تو اریبہ واقعی ہی میں میرا اور تابین کا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اریبہ جو کہ جاتی ہے اندر اور جا کر کہتی ہے کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے، اگر ایان میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے تابین کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی اریبہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر تابین اریبہ کے کمرے میں آتی ہے۔ تابین کو کہتی ہے جب اریبہ کہ دیکھ لو کس طرح سے ایان نے میری فکر کی اور مجھے گھر تک پہنچایا اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو اس بات پر تابین اریبہ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اریبہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میرے اور ایان کے رشتے کو کبھی بھی خراب نہیں کر سکتی، تمہاری یہ کوششیں بلا وجہ ہیں، اب میں تمہاری چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میرے اور ایان کے رشتے میں اب کوئی نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی میں نے قسم کھا لی ہے کہ میرے اور ایان کے رشتے کو اب میں خراب نہیں ہونے دوں گی، تمہاری نظر تو بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو کیا کرے گی تابین، کس طرح سے اپنے اور ایان کے رشتے کو بچائے گی اور کس طرح سے اریبہ کو ایان سے دور رکھے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔